بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سفید کپڑے پہنا کرو، اس لیے کہ یہ پاکیزہ اور عمدہ ترین ہے، اور اسی میں اپنے مردوں کو کفن دیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی دعا میں کچھ مانگے تو کثرت سے مانگے، کیونکہ وہ اپنے عظیم رب سے سوال کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم قیامت کے دن اپنے اور اپنے باپ دادا کے نام سے پکارے جاؤ گے، اس لیے نام اچھے رکھا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، برے ہم نشین سے بچو، کیونکہ تم اسی کے نام سے مشہور ہو جاؤ گے۔ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے 4 چیزیں دی گئیں تو اسے دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں دی گئیں: شکر گزار دل، ذکر کرنے والی زبان، آزمائش پر صبر کرنے والا بدن، ایسی بیوی جو اپنے نفس اور شوہر کے مال میں خیانت نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو درجہ خاموشی کی وجہ سے انسانوں کو ملتا ہے وہ 60 برس کی نفل عبادت سے بہتر ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگلے 2 دانت کشادہ تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو کرتے تو ایسا محسوس ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان 2 دانتوں کے درمیان سے نور نکل رہا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری نجات کا ذریعہ یہ ہے کہ تم اپنی زبان قابو میں رکھو اور اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا، ہمیشہ اخلاق سے بات کرو، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی اپنی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب میں اپنے مومن بندے کی اہل دنیا سے کسی محبوب چیز کو اٹھاتا ہوں اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو اس کی میرے ہاں جزا جنت کے سوا اور کچھ نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا، کسی کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے حقیر نہ سمجھنا، کیونکہ تمہیں دینے والا اور اسے دینے والا ایک اللہ ہی ہے، وہ اسے عطا بھی کر سکتا ہے اور آپ سے لے بھی سکتا ہے۔ جنت کی ضمانت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں، تم لوگ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہوگے۔ فرمانے آخر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس شخص کی بیٹی ہو پھر نہ تو اسے زندہ دفن کیا اور نہ اسے ذلیل کیا اور نہ اس پر اپنے بیٹے کو ترجیح دی تو اللہ پاک اسے جنت میں داخل کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی مسلمان کو بہکانا بری خیانت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنم نفاسی خواہشات سے ڈھانپ دی گئی ہے، جنت مشکلات اور دشواریوں سے ڈھانپی ہوئی ہے۔ فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قبروں کی زیارت کیا کرو کہ تمہیں آخرت یاد رہے گی، اور مردوں کو غسل دیا کرو، کیونکہ بے جان جسم کو چھونے سے نصیحت حاصل ہوتی ہے، اور نماز جنازہ ادا کیا کرو کہ شاید یہ عمل تمہیں غمزدہ کر دے، اور غمگین لوگ اللہ پاک کی رحمت کے سائے میں ہر بلائی لوٹ لیتے ہیں۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت درگزر کرنے والا اور رحیم ہوں۔ فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فجر کی 2 سنت رکعتیں دنیا اور جو کچھ اس دنیا میں ہے سب سے بہتر ہیں، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ یہ 2 رکعتیں مجھے ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہیں۔ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی چیز تیرے نفس میں کھٹکے تو سمجھ لے کہ گناہ ہے، لہٰذا اسے چھوڑ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں بیٹھے تھے، ایک عورت بہترین لباس اور چہرہ مزین کر کے آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
عورتوں کو اسے روکو، بنی اسرائیل پر لعنت اسی وجہ سے ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مردوں پر لا الہ الا اللہ بہت پڑھا کرو۔ ہوا خارج ہونے پر ہنسنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی ہوا خارج ہونے پر ہنسنے سے منع فرمایا، اور فرمایا کہ ایک کام جو تم میں ہر شخص کرتا ہے، اسی پر تم دوسروں پر کس طرح ہنستے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آنکھوں کا رونا اور دل کا خوف اللہ پاک کی رحمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دوسروں کی کوئی بات چھپ کر سنی جس کو وہ اس سے چھپانا چاہتے تھے، تو قیامت کے دن ایسے شخص کے کان میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے کھیتی بوئی پھر اس میں سے پرندے یا کسی بھوکے جانور نے کھایا تو وہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ دیدار الہی۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قریب ہے وہ وقت جب تم اپنے پروردگار کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی قرآن مجید میں ماہر ہو وہ ان فرشتوں کے ساتھ ہے جو معزز اور بزرگی والے ہیں، اور جو قرآن مجید اٹک اٹک پڑھتا ہے اور اسے پڑھنے میں دشواری پیش آتی ہے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا، دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ پاک نے آزمائش کے قابل سمجھا۔ جسم کی تندرستی نماز میں ہے، دل کی طاقت تلاوت قرآن پاک میں ہے، دماغ کی قوت ذکر الہی میں ہے، روح کی راحت درود شریف میں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مصیبت زدہ کو صبر دلایا اسے مصیبت زدہ جیسا ثواب ملے گا۔ جب اللہ پاک چاہتا ہے کہ کسی بندے سے دوستی کرے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مومن تانا دینے والا، لعنت کرنے والا، فحش بکنے والا، بے باک اور بے حیا نہیں ہوا کرتا۔ اپنی اصلاح کیا ہے کہ جتنا آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہو گئے اتنے ہی آپ بچ گئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر میں اضافہ اچھے برتاؤ سے ہوتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک کو یہ بات پسند ہے کہ بندہ ہر نوالے اور ہر گھونٹ پر اللہ پاک کا شکر ادا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص پابندی سے استغفار کرتا رہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ جس کی تم نے غیبت کی ہے اس کے لیے تم مغفرت طلب کرو۔